اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مومنین سے خطاب کرتے ہوئے کئی جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ یا ایھا الذین آمنو کی آیات میں جو سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنو کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو راعنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو، اور خوب سن لو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو راعنا عین پر زور دے کر آپ کو پکارتے تھے، جس کا مطلب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے لائق نہیں تھا، اور ان کا مقصد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی وہ پہلی آیت جس میں اہل ایمان کو خصوصی خطاب سے نوازا، اس کا موضوع ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب اور احترام رکھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نیت سے نہیں پکارتے تھے، لیکن چونکہ منافقین پکارتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی منع فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لفظ سے بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کو منع فرما دیا جس میں توہین کا شبہ تھا۔ تو یہ پہلی آیت جو اہل ایمان کے لیے خصوصی خطاب ہے قرآن پاک میں، اس کا موضوع نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب اور احترام ہے۔ گویا مومنین کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی پہلی اولین ذمہ داری جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب اور آپ کا احترام ہے۔ اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب اور احترام نہیں ہوگا تو اسی آیت کا آخری حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ہزاروں نیکیاں ہونے کے باوجود، ہزاروں نمازیں ہونے کے باوجود، زکوٰۃ اور حج کرنے کے باوجود اگر نبی کریم علیہ السلام کا ادب نہیں ہوگا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا شخص کافر ہے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔